اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر علیم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت 109 سے 135 کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، ان کا واقعہ ہے۔ فرمایا قال الملأ، قال کے معنی آپ جانتے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ ہے اس ایک نے کہا۔ الملأ یہ جماعت کو کہتے ہیں، ایک جو سربرآوردہ جماعت ہوتی ہے اپنے وقت کی۔ تو قال الملأ، اس جماعت نے کہا، من قوم فرعون، جو فرعون کی قوم سے تھی، ان ھذا، یقیناً یہ، لساحر علیم، بہت علیم یعنی ایک علم والا جادوگر ہے، بڑا پڑھا لکھا جادوگر ہے، یعنی اس کا جادو کا علم بڑا پختہ ہے، بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یرید، وہ چاہتا ہے، ان یخرجکم، کہ وہ تمہیں نکال دے، من ارضکم، تمہاری سرزمین سے۔ فماذا، تو کیا، تأمرون، تم لوگ مشورہ دیتے ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھائے جو انہوں نے طلب کیے، تو حضرت موسیٰ کے معجزات دکھانے پر اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سرنڈر کرتے، اعتراف کرتے کہ حضرت آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، یہ اللہ نے آپ کو نشانیاں دی ہیں۔ مگر ان بدتمیزوں نے بجائے اس کے کہ مانتے، اپنی ہٹ دھرمی اور ڈھیٹ پن کی وجہ سے کہنے لگے یہ تو جادو ہے، اور لگتا ہے جادو بھی بڑا ماہر قسم کا ہے۔ اب ایک طرف تو حضرت موسیٰ کے معجزے کو اس نے اس کا اثر زائل کرنے کی کوشش کی، اسے جادو قرار دیا، دوسری طرف اس نے سیاسی مکاری چلی۔ اس نے دیکھا کہ اگر ہم اب یہ موسیٰ واقعی کچھ ہیں، اب اس طرح تو یہ اپنا مقام و مرتبہ حاصل کر لیں گے لوگوں کے دلوں میں، تو ان کو بہکا رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ جو ہے نا، لگتا ہے کہ تمہیں تمہارے علاقوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ تم اللہ کی توحید پر آ جاؤ اور بنو اسرائیل کو آزادی دے دو کہ وہ چلے جائیں۔ اس نے 35 یوں بدلا اپنے لوگوں کو خراب کرنے کے لیے۔ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تمہیں تمہارے علاقوں سے نکال دیں۔ خطرہ تھا نا کہ وہ معجزہ، میں نے کہا جادو ہے، شاید ہر کوئی کہے گا نہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ تو واقعی معجزہ تھا، تو ایسے خواہ مخواہ کہہ رہا ہے۔ تو اس نے فوراً ان کو ڈرا دیا، یہ تمہیں نکالنا چاہتے ہیں یہاں سے، کیونکہ بنو اسرائیل کی حکومت رہی تھی مصر پہ، تو لہٰذا اب انہیں خطرہ تھا کہ دوبارہ یہ حکومت نہ پکڑ لیں، تو لہٰذا اس نے یہ 35 بدلا۔ فماذا تأمرون، اور فوراً ان سے کہنے لگا تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو، یہ ہمیں نکالنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف کیا کریں۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، ارجہ مہلت دے، ہے لگائے، ارجہ اس کو مہلت دے، یعنی ارجہ اس بندے کو مہلت دو، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو بھی مہلت دو، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کو، وَأَرْسِلْ، اور پیغام بھیجو، بلوا بھیجو،
فی المدائن، مدائن تمام شہروں میں، مدینہ کی جمع، تمام شہروں میں بلوا بھیجو، حاشرین جو حشر کرنے والے یعنی جمع کرنے والے، یعنی کچھ بندے بھیجو یہاں سے جو کہ جمع کر کے آئیں ہمارے پاس بہت سارے جادوگر، کیونکہ وہ جادو کا دور تھا، اس زمان میں جادو کا بول بالا تھا، لوگ ہر وقت جادوؤں کے چکر میں رہتے تھے اور بڑے کمال کے جادوگر تھے اس دور کے، لوگوں کے دماغوں میں جادو کے بارے میں بڑا تأثر تھا۔ ایک سیزن، ایک موسم ہوتا، ایک ماحول ہوتا ہے نا، جیسے آپ ہر وقت کرکٹ کا PSL کا بھوت سوار ہوتا ہے، ان کے دماغوں میں اس وقت جادو کے بارے میں بڑی کاریگری، اور فلاں جادوگر، اور فلاں، یہ باتیں چلتی تھیں، ان کے موضوعات یہ ہوتے تھے۔ تو لہٰذا فرعون کے جو درباری تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ تم ان کے کچھ وقت دو ان کو، اور ہم اپنے جادوگر اکٹھے کرتے ہیں، اور کسی کو بھیجو جو مختلف شہروں سے بڑے بڑے جادوگر لے کر آئیں تاکہ اس کا مقابلہ کریں۔ یا تو کا وہ تیرے پاس بے، وہ آئیں تیرے پاس بے لے کر، کل ساحرن ہر جادوگر، علیم پڑھا لکھا ماہر جادوگر تیرے پاس اکٹھے کر دیے۔ تو دو ہے نا، ہم اتنے بڑے جادوگر لے آئیں گے کہ یہ دو مقابلہ ہی نہیں کر سکیں گے۔ وجاء السحرۃ، اور سارے جادوگر آ گئے فرعون کے پاس، قالو اور کہنے لگے، انا یقیناً، لنا ہمارے لیے، اجرن لاجرن یقیناً معاوضہ ہوگا، ان کننا اگر ہوئے ہم لوگ، نحنو ہم لوگ، الغالبین غلبہ پانے والے، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام تو ضرور ملے گا نا جناب۔ یہ اپنے انعام پکا کروا رہے ہیں۔ قال نعم، فرعون نے کہا بالکل ہاں، وَإِنَّكُمْ اور یقیناً میں تو، اور یقیناً تم لوگ، لامن المقربین، صرف انعام نہیں ملے گا، میرے قریب ہوگے، بادشاہ کے اپنے لوگ ہوگے، بادشاہ تمہیں اپنے خاص بندے بنا لے گا، اپنا دوست بنائے گا، اپنے قریب رکھے گا۔ قالوا یا موسیٰ، اب جادوگر بڑے پوری طرح اپنے لالچ میں آ کر کہنے لگے، یا موسیٰ، ہاں جی موسیٰ، اما ان تلقیا، اما یا تو، ان کے، تلقیا تو ڈالتا ہے، و اما اور یا، ان نکونا ہم ہوں، نحنو ہم، الملقین ڈالنے والے، القا سے، القا کے معنی اس نے ڈالا، پھینکا، یلقی وہ ڈالتا ہے، پھینکتا ہے، ملقی ملقی میم سے، ڈالنے والا، اس میں فاعل بن گیا، ملقین ڈالنے والے، تو ڈالے گا کہ ہم ڈالنے والے بنے، پہلے کون کھیلے گا گیم؟ قال القو، حضرت موسیٰ نے فرمایا تم ڈال دو، تم پہلے کھیل لو۔ فلما القو، پھر جب انہوں نے ڈالا، سحرو تو انہوں نے جادو کر دیا، اعین الناس لوگوں کی آنکھوں پر، واسترہبوہم اور انہیں دہشت زدہ کر دیا، وجاؤ اور وہ آئے، بسحرن جادو لے کر، عظیمن بہت بڑا، واقعی انہوں نے کمال کا جادو کیا، جو انہوں نے رسیاں اور ڈنڈے جتنے لائے تھے اپنے اونٹوں پہ، اپنے سواریوں پر، وہ سارے ایسے پھیلائے، وہ سارے اقسام بن گئے، لوگ دہشت زدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی پیغام بھیجا حضرت موسیٰ کو، ان القے کہ ڈالو تم، عصا کا اپنی لاٹھی، ان کے پاس ایک لاٹھی تھی، تم اپنی یہ لاٹھی ڈالو، فَإِذَا هِيَ تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لاٹھی، تلقف نگلنے لگتی ہے، ما جو کچھ یافکون انہوں نے گھڑ رہے تھے، وہ جھوٹ موٹ کا جو جادو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں میں کیا تھا کہ انہیں لگ رہا تھا یہ سارے سانپ ہیں، تو حضرت موسیٰ کا جو لاٹھی پھینکی وہ اصل اژدہا بنا، جس نے سب کچھ وہ جو بنے ہوئے تھے وہ سب کو اپنے منہ میں ہڑپ کر لیا۔ فواقع الحق، اور حق ثابت ہو گیا، کھل کر سامنے آ گیا، وباطلا اور مٹ گیا، ما کانوا یعملون جو کچھ وہ کر رہے تھے، فغلبوا ہنالک اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے، ان پر
وہ مغلوب ہو گئے، ان پر غلبہ ہو گیا، ون کالا بھو، اور وہ پلٹ کر آ گئے، ساغرین، سبکی کی حالت میں ذلیل ہو کر واپس ہوئے، یعنی اپنے ان کے پاس اب کوئی چیز ہاتھ میں نہیں رہی جو وہ اب کچھ کرتے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، اور سارے جادوگر القیا ڈال دیے گئے، پڑ گئے، ساجدین سجدے میں۔ قالو کہنے لگے، آمنا ہم ایمان لائے، برب العالمین تمام جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، جو حضرت موسیٰ کا رب ہے اور حضرت ہارون کا رب ہے۔ قال فرعون نے کہا، آمنتم بہ، تم اس پر ایمان لے آئے ہو، قبل، اس سے پہلے، ان آذانا، کہ میں اجازت دیتا لکم تمہیں، یا ایسے لگتا ہے جیسے اجازت دے دینی تھی، مجھ سے اجازت لیے بغیر تم ایمان لے آئے، میں اجازت دیتا پھر لاتے، بات بنتی، تم ایسے ایمان لے آئے۔ ان ھذا لمکر، یہ یقیناً کوئی چالاکی ہے، مکرتموہ، یہ ایسی چالاکی ہے جو تم نے کی ہے، فی المدینۃ، شہر میں، لتخرجوا منہا، تاکہ تم اس سے نکال دو، اہلہا، یہاں کے رہنے والوں کو۔ اس کو یہ کوئی خاص ڈر تھا ان کے دلوں میں کہ کوئی ہمیں یہاں سے نکال نہ دے، لہٰذا جس پر بھی الزام لگانا ہوتا یہی لگاتے تھے، یہ تمہیں نکالنا چاہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کا بھی یہی کہا، اب جادوگروں کے بارے میں اپنے عوام کو خراب کر رہے ہیں کہ یہ تمہیں نکالنے کے لیے کوئی ڈرامہ ہوا ہے، حالانکہ جادوگر اپنے بلائے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگا، لِتُخْرِجُوا مِنْهَا آلَهَا، تاکہ تمہیں لگتا ہے تمہارا یہ سارا مکر ہے کہ تاکہ تم یہاں کے لوگوں کو یہاں سے نکال دو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تم جان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ لَأُقَطِّعَنَّ، میں ہر حال میں کاٹوں گا، خوب کاٹوں گا، صرف کاٹوں گا نہیں، لَأَقْطَعَنَّ نہیں ہے، لَأُقَطِّعَنَّ، میں ہر حال میں کاٹوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، تمہارے پاؤں کو، من خلاف، کس طرح، مخالف سمتوں سے، یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، اور پھر بایاں ہاتھ تو دایاں پاؤں، تو یہ میں مخالف سمتوں سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا۔ ثم لأصلبنکم، پھر بھی چھوڑ نہیں دوں گا، ثم، پھر، لأصلبن، میں پھانسی چڑھاؤں گا، کم، تمہیں سولی چڑھاؤں گا، سولی پر لٹکاؤں گا، اجمعین، سب کے سب کو۔ اپنی سبکی اور اپنی جو ذلت ہوئی اس کا بدلہ یوں لینا چاہ رہا ہے۔ اب جادوگر ایمان والے ہو گئے تھے، ان کو تو پتہ چل گیا تھا یہ جادو نہیں ہے، ہم جانتے ہیں جادو کیا ہوتا ہے، ہم نے کر لیا جتنا ہو سکتا تھا، اتنے لوگوں نے مل کے، جو موسیٰ نے کیا یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور طاقت ہے، لہٰذا ان کا ایمان مضبوط ہو گیا، یہ بندہ نبی ہے۔ قالو، کہنے لگے، انا، بے شک ہم، الی ربنا، ہمارے رب کی طرف، منقلبون، پلٹنے والے ہیں، اب ہم ایمان لائے ہیں تو ایمان پر ہی قائم ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم سب نے اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے۔ آج تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، قتل کر دے گا نا، تکلیف دے گا نا، پھر آخرت تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وما تنقم منا، اور تو ہم سے انتقام نہیں لے رہا، الا، مگر اسی وجہ سے، ان آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، بآیات ربنا، ہمارے رب کی آیتوں پر۔ اصل تجھے غصہ یہ ہے، باقی بہانے بنا رہا ہے۔ کیا غصہ ہے؟ کہ ہم اللہ کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں، لما جاءتنا، جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئی، ربنا، پھر اللہ سے دعا کرنے لگے وہ حضرات جو پہلے جادوگر تھے اور اب حضرت موسیٰ پر ایمان لائے، عرض کرنے لگے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، افرغ، انڈیل دو، جیسے پانی ہوتا ہے نا، پہلے پورا کا پورا ایسے انڈیل دے بندہ، اسے کہتے ہیں افراغ، تو افرغ، یا اللہ پورا کا پورا انڈیل دے، علینا، ہم پر، صبر، کیونکہ معاملہ بڑا تکلیف دہ سامنے آ رہا تھا، دھمکی بہت خطرناک قسم کی تھی، اس کے بعد طاقت بھی بہت تھی، اور یہ بیچارے بالکل ناقص تھے اس وقت، لیکن انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق ہو گئی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اس وقت اللہ سے پوری طرح صبر مانگا، افرغ علینا صبرن، اے اللہ ہم پر صبر پلٹ دے، صبر کے پیمانے انڈیل دے ہم پر، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں وفات دے مسلمین، اس حالت میں کہ ہم مسلمان ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی تکلیف کی وجہ سے ہم اسلام سے پھر جائیں، یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔
اس لیے انہوں نے اللہ سے صبر مانگا، حوصلہ مانگا اور دعا کی کہ یا اللہ ہمارا آخری وقت بھی اسلام پہ آئے۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور فرعون کی قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، سردار تھے، وہ کہنے لگے کیا تازارو تو چھوڑ رہا ہے موسیٰ کو وقومہ، اور اس کی قوم کو، یعنی جادوگروں کو تو چلو مار رہا ہے، موسیٰ تو اصل مسئلہ تو موسیٰ ہے، یہ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو چھوڑ رہے ہو، لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد کرتے رہیں، ویذرک، اور تجھے چھوڑ دیں فرعون، وہ تجھے نہیں مانتا، وآلیتک، اور تیرے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ قال، فرعون کہنے لگا سنقتل، ہم خوب قتل کریں گے ابناءہم، ان کے بچوں کو، ونستحیی، اور ہم زندہ رکھیں گے نساءہم، ان کی عورتوں کو۔ آپ کو بتایا تھا عورتوں کو زندہ رکھنے کا کیا مقصد تھا، صرف اپنی ذاتی اغراض کے لیے، اور بچوں کو قتل کرنا یہ بہیمانہ خصلت تھی اس کی۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ، اور بے شک ہم تو ان کے اوپر قاہرون، پوری طرح قابو حاصل ہے ہمیں، ہم تو قابو رکھنے والے ہیں، تو یہ میرے ہاتھوں سے چھوٹ تو نہیں جائیں گے، ان پر بھی میں کروں گا اور یہ کچھ کروں گا۔ بڑا سخت امتحان کا وقت آیا۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے فرمایا لقومہ، اپنی قوم کو، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ مدد مانگنا بے حوصلگی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے مدد مانگو بڑے حوصلے کے ساتھ، ثابت قدم رہو۔ یہ نہیں ہے کہ دین سے ہٹ جاؤ پھر کہو کہ میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں، غلط کام کرو کہو میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں، نہیں، صبر کے ساتھ رہو اور اللہ سے مدد مانگو۔ ان الارض للہ، یاد رکھو بظاہر اس وقت فرعون کی حکومت ہے، لیکن حقیقتاً یہ زمین کس کی ہے؟ للہ، اللہ کی ہے۔ یورثھا، اللہ وراثتاً دے دیتا ہے، وارث بنا دیتا ہے اس زمین پر، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، کبھی گندے بندے کو بھی دے دیتا ہے، کبھی اچھے بندے کو بھی دے دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اگرچہ یہ بدلتے رہتے ہیں، آنا جانا رہتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ انجام للمتقین، متقین کے حق میں ہوتا ہے۔ انجام کس کے حق میں ہوتا ہے؟ پرہیزگاروں ہی کے حق میں ہوتا ہے۔ قوم کو حضرت موسیٰ اسلام صبر کی تعلیم دے رہے ہیں، اللہ سے مانگنے کی اپیل کر رہے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ یاد رکھو کہ انجام اچھا ہوگا اگر تم صبر پہ رہے اور تقویٰ کو اختیار کیا۔ ایک حضرت اس موسیٰ کی اپنی قوم جو بنو اسرائیل تھی، وہ بھی بے حوصلہ قوم تھی، بڑوں کی ماننے والی نہیں تھی، بڑوں کو زج کرنے والی تھی، بڑوں کو تکلیف دینے والی تھی، اپنی منوانے والی تھی۔ اب کیا کہنے لگے؟ قالو، کہنے لگے، اوزینا، ہمیں تکلیف دی گئی، من قبل ان تاتیانا، اس سے پہلے کہ تو آتا، تیرے آنے سے پہلے موسیٰ کیا تھا؟ ہمیں تکلیف ہوتی تھی نا، ومن بعدی، اور بعد میں بھی، ما جیتنا، جو تو ہمارے پاس آ گیا ابھی تکلیف ہو رہی ہے، فائدہ کیا تیرا ہمیں؟ یہ سٹائل ہے ان کا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیف دی جاتی تھی، اور اب تو آ گیا تب بھی، بعد میں بھی یہی کچھ ہی ہو رہا ہے۔ یہ بے حوصلگی اور اپنے بڑوں کی نافرمانی اور منمانی والی قوم کی طریقہ کار ہے۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، عسا، ممکن ہے، ربکم، کہ تمہارا پروردگار، ان یہلکا، کہ وہ ہلاک کر دے، عدوکم، تمہارے دشمن کو۔ ارے کیوں ڈر رہے ہو؟ اللہ دشمن کو ہلاک بھی تو کر سکتا ہے نا۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، اور تمہیں اس کے مقابلے پر جانشین بنا دے، فی الارض، زمین پر، فَيَنْظُرَ، پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کیف تعملون، تم کیا کر رہے ہو۔ ارے تم کام اپنے ٹھیک رکھو، اللہ پر یقین رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تو دیکھتا ہے بندے کو کیا کر رہا ہے، بندے نے اپنے عمل کو درست کرنا ہوتا ہے، نتائج پھر اللہ اچھے کرے گا۔ ڈرو نہیں، یہی حوصلہ اور صبر اچھا عمل ہے، یہ اچھا عمل کرو، اس کا اچھا نتیجہ پاؤ گے۔ ابھی لگے گا نہیں، اگر لگتے ہی ہو کہ نہیں ایسا ہو جائے گا، پھر صبر کرنا کیا ہوا؟ پھر تو آپ کو لگ رہا تھا کہ ایسا ہونا، اس لیے آپ نے کیا۔ صبر تو یہی ہے کہ لگ نہیں رہا، مگر اللہ نے کہا صبر کرنا ہے تو میں صبر کروں گا، لگتا ہے کہ مجھے مار دے، فرمایا صبر کرتے رہو، اللہ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے کہ بندہ کیا کام، کیسے کام کرتا ہے۔ تو ہوا کیا؟ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، ہم نے پکڑ لیا، اللہ کہتے ہیں ہم نے
ہم نے پکڑ کی آل فرعون کی، جیسے حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا، بالسنین، قحط سالیوں کی، کئی سال ہے جو قحط کے تھے، سنین سنت ان کی جمع، ان پر کئی سال قحط کے آئے، اچانک ان کے یہاں خوراک کی کمی ہو گئی، وہ اس ایشو سے ہٹ کے اپنے مسائل میں پڑ گئے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کی پیداوار میں کمی ہونے لگی، نقص کمی ہونے لگی، من الثمرات پھلوں میں، یعنی پیداوار میں، زمین سے جو پیداوار ہے پیداوار نہیں ہو رہی، مسائل آ گئے، نئے ایشوز پیدا ہو گئے۔ تو اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ لعلہم، تاکہ وہ لوگ یذکرون، نصیحت حاصل کریں، نصیحت پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، ایسے بد نصیب یہ لوگ تھے فرعون والے کہ جب ان کے پاس کوئی اچھائی آتی، قالو، تو کہنے لگتے لنا، ہمارا حق ہے، حاضی، یہ تو ہمارا حق تھا، ہم نے محنت کی تھی، ہمیں ملنا تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی، یطیروا، تو بدشگونی کرتے، بے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ومن معہ، اور ان کے ساتھیوں پر۔ ان کی نحوست ہے جو آج ہماری قحط سالی ہے، اچھا آتا ویری گڈ، یہ ہماری اپنی محنت کا صلہ ہے، اور برے حالات آتے تو اس بندے کی نحوست ہے۔ الا، خبردار، انما طائرهم عند اللہ، ان کی نحوست الا انما طائرهم، ارے غور سے سن لو، یہ ان کی اپنی نحوست ہے، عند اللہ، جو اللہ کے علم میں تھی، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کو پتہ ہے یہ ان کی اپنی نحوست ہے۔ ولیکن اکثرہم، لیکن ان کی جو اکثر ہیں، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں، مہما، جو کچھ بھی، تأتے، تو کر، نہ ہمارے ساتھ، بھی، اس میں سے، من آیتن، مہما تأتینا، تم جو بھی لے آؤ، بھی، اس میں، من آیتن، کوئی نشانی، یعنی کوئی بھی جادو چلا لو، کوئی بھی اللہ وہ کہنے لگے ہم پر، لتسحرنا، تاکہ تم ہم پر جادو کرو، یعنی جادو چلانے کے لیے جو نشانی بھی لے آؤ گے، لتسحرنا بہا، کہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، مہما تأتینا، تم جو کچھ بھی لے آئے، بھی، اس کو، من آیتن، کوئی نشانی میں سے، لتسحرنا بہا، کہ اس کے ذریعے سے ہم پہ جادو کرو، فما نحن لکا، لیکن ہم نہیں ہیں تمہارے، بمومنین، ماننے والے ہیں، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ ان کے ڈھیٹ پن تھا۔ اللہ کہتے ہیں فارسلنا، تو ہم نے بھیجا، ہاں، ان قحط کے بعد اور مختلف حالات بدلتے رہے، لیکن ہر دفعہ برے حالات آتے تو کہتے ہیں ان کی نحوست ہے، اچھے حالات ہوتے تو ہماری محنت کا صلہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان پر عذاب بھیجے، فارسلنا، اور ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، الطوفان، طوفان بھیجا، والجراد، اور ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، ہر چیز میں ٹڈی آتی، گھر میں ہوتی، سالن پکا رہے اس میں ٹڈیاں، روٹی پکا رہے اس میں ٹڈیاں، بڑی تکلیف والی صورت حال ہو گئی۔ والقمل، اور ٹڈیوں کے بعد یہ جوئیں، یہ عذاب آیا ان پر، ہر وقت جوئیں، ہر طرف جوئیں، بڑی تکلیف والی صورت حال پیدا ہوئی۔ والضفادع، ضفدع کی جمع، ضفدع کے معنی مینڈک، پھر مینڈکوں کا عذاب ایک آیا۔ والدم، اس کے بعد خون کا عذاب آیا، جدھر ہوتے خون کے چھینٹے۔ آیات مفصلات، اللہ فرماتے ہیں یہ سب نشانیاں آئیں، مفصلات، علیحدہ علیحدہ، پہلے ایک چیز کا عذاب، پھر دوسری چیز کا، علیحدہ علیحدہ یہ سارے عذاب آئے۔ فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے۔ ولما وقع، اور جب بھی آ پڑی، علیہم، ان لوگوں پر، الرجز، عذاب، قالو، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادع لنا، ہمارے لیے دعا کر، ربک، اپنے رب سے، بے ما، اس چیز کا جو عہدہ، اس نے وعدہ کیا ہے، عندک، تیرے ہاں، آپ سے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے نا، ذرا مہربانی کرو ہمارے لیے دعا کرو، ہم بڑے پھنس گئے ہیں، ہمارے مسائل مشکل، وہ ہم زندگی اجیرن ہو گئی ہے، مہربانی کر کے ہمارے لیے دعا کرو۔
لئن کشفت عنا الرجز، اور کہتے تھے اگر تو نے یہ مصیبت ہم سے ہٹا دی، لنؤمنن لک، ہم تیری بات مان لیں گے، ولنرسلن، اور ہم ہر حال میں بھیج دیں گے، معک، تیرے ساتھ، بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کو۔ تو جو کہنا بنو اسرائیل کو آزادی دو، بھیجو واپس، وہ اپنے ملک جانا چاہتے ہیں یہاں سے، تو چلے جائیں، ہم اجازت دے دیں گے۔ یہ وعدہ کرتے ہر عذاب کے وقت۔ فلما کشفنا، اللہ کہتے ہیں جب ہم نے ختم کر دیا، عنہم، ان سے، الرجز، اس عذاب کو، الی اجل، ایک مدت کے لیے، ہم بالغوہ، جس مدت تک انہوں نے پہنچنا ہی تھا، اذا ہم، تو کیا ہوتا، وہ لوگ ینکثون، اپنے وعدے سے پھر جاتے تھے۔ یہ تھے ان کے کرتوت، اور یہ ہمیشہ ان قوموں کے کرتوت ہوتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، جن کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا، جو اللہ کے رسولوں کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے، اور جو لوگ منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے آئیڈیاز کو ہی ہر حال میں لاگو کرنا چاہتے ہیں اللہ کی شریعت کے مقابلے میں، وہ اسی کردار کے حامل لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیں سب کو توفیق دے کہ اللہ پر ایمان رکھیں، قائم آخرت کا یقین رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنا زندگی کا مشن بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔